أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. لوٹ جو تم اپنے باپ کی طرف، بس کہو اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو ہمیں علم ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لے بستی والوں سے، كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جو ہم میں شامل ہو کر آئے تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقین جانیے کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، جناب یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ لائیں گے اللہ پاک سب کو میرے پاس۔ إنه هو العليم الحكيم، بے شک وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، منہ موڑ لیا ان سے جناب یعقوب علیہ السلام نے، فرمانے لگے یا اسفا علی یوسف، افسوس ہے یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، سفید ہو گئی ہیں آنکھیں میری غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس درا حال ہے کہ میں اس غم کو دبا رہا ہوں۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، انہوں نے کہا یاد کرتا رہے گا، تذکرے کرتا رہے گا تو یوسف کے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ تو گھل جائے، او تکون من الہالکین، یا یہ ہے کہ تو ہلاک ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس کے نہیں، میں تو اپنا شکوہ کرتا ہوں، وحزنی الی اللہ، اپنے غم کا اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کے معاملے کو جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، آئے میرے پیارے بیٹو چلے جاؤ تم، فتحسسوا من یوسف واخی، پس تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، نا امید ہو تم اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نہ امید ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بیٹوں کو جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہودا نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم تو اپنے والد سے ایک عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم بنیامین کو ضرور بھی ضرور لائیں گے، لیکن بنیامین نے اب یہ
چوری کی ہے، اس کے برتن سے چوری نکل آئی ہے، اب بادشاہ واپس نہیں کرتا، میں تو کسی صورت میں اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتا، میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ تم جاؤ اپنے باپ سے یہ کہو ابا جان آپ کے بیٹے بنیامین نے تو چوری کی ہے، اور کیا کریں ہم نے جو دیکھا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، غیب کا علم ہم نہیں جانتے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا ہماری اس بات پر، ہمارے ساتھ جو شام کے ساتھ قافلہ چلا ہے آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعتاً بنیامین کے برتن سے وہ بادشاہ کا پیالہ نکلا ہے، اور ہم ہیں سچے، آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، میں نہیں مانتا، تمہارے دل نے ایک اور معاملہ بنایا ہے، فصبر جمیل، میں اس پر صبر ہی کروں گا۔ کیسے مانوں بھائی؟ کیوں؟ میرا بیٹا بنیامین چوری یہ نہیں ہو سکتی، ہاں یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ میرے بیٹے بنیامین کا سامان تبدیل ہو گیا ہو، کسی اور قافلے والوں سے برتن تبدیل ہو گیا ہو، وہ بوری تبدیل ہو گئی ہو، انہوں نے چوری کی ہو اور میرے بیٹے کے حصے میں وہ بوری آ گئی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بنیامین چوری کرے، میں یعقوب اس بات کو نہیں مانتا۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ برتن تبدیل ہو چکا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور نے یہ معاملہ بنایا ہو، اور جو ہے بادشاہ نے وہ دانے بھرتے بھرتے وہ بھول سے وہ برتن ہمارے بنیامین کے برتن میں ڈال دیا ہو، یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں نبی ہوں اور میرا بیٹا بنیامین چوری کر لے، میں یہ بات نہیں مانتا۔ تو خیر جب بیٹوں نے یہ دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے منہ مول لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تم نے تو میرے اس بیٹے یوسف کا غم مجھے تازہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، انہوں نے کہا اے ابا جان تو یوسف کے تذکرے کرتا رہے گا، تو ہر جگہ پہ یوسف ہی یوسف کرے گا، بس تیرا جینا اور مرنا یوسف کے ساتھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں یہ اپنی شکایت تمہارے سامنے تو نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے غم بھی سن رہا ہے، میری رنجش بھی سن رہا ہے، میری پریشانی بھی سن رہا ہے، میں تو اپنے سارے معاملے اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاں آخر سے یہ بات کی اے پیارے بیٹو تم یوسف اور بنیامین کو تلاش تو کرو، اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور یقیناً اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین یہ باتیں تھی آپ کے سامنے، ان آیات کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن